حضرت ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينعقد قدما عبد حتى يسأل عن اربعۃ، آدمی اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا، وہ اسٹیپ آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک کہ 4 سوال کے جواب نہ دے دے۔ 4 سوال اللہ کے سامنے جس کا جواب دینا کمپلسری ہے، قیامت کے دن یہ 4 سوال کمپلسری ہے۔ فرماتے ہیں عن جسدہ فیما ابلا، سوال کیا جائے گا کہ اپنی باڈی کو کس چیز میں خرچ کیا، کس کام میں لگایا، کھیل کود میں گوایا، کس میں گوایا۔ عن جسدہ فیما ابلا وعمرہ فیما افنا، اپنا ایج 60 سال 50 سال 70 سال جتنی عمر ملی تھی وہ کس میں لگایا۔ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تیسرا پیسے کے بارے میں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کہ پیسہ کمایا کہاں سے، پیسہ خرچ کہاں کیا۔ پھر آگے فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعن حب اہل البیت، اللہ قیامت کے دن اہل بیت سے محبت کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ چوتھا سوال اللہ ماشاءاللہ کوئی عالم بیان کرتا ہو، وعن حب اہل البیت، اہل بیت کے محبت سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ 4 سوال جسم کے بارے میں کرے گا، عمر کے بارے میں کرے گا، پیسے کے بارے میں کرے گا، اور اہل بیت سے محبت کتنی کرتے تھے، کیسا کرتے تھے، یہ سوال کرے گا۔ کوئی آدمی اس سے بچنے والا نہیں، کوئی آدمی، یہ حدیث شریف ہے، ہر آدمی اپنی آج دنیا میں تیاری کرے 4 سوال کے جواب کے، جس میں حب اہل بیت بھی ہے کہ اہل بیت کے محبت میں ہم کرے کیا۔ زندگی میں ایک مرتبہ مٹھائی ان کے نام پہ نہیں بانٹ سکے، زندگی میں ایک مرتبہ ان کے نام پہ کھلائے نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ علی کے نام سے، حسن حسین کے نام سے کچھ کیا ہی نہیں، بس دیکھتے ہیں 10 محرم آتا ہے جی تھوڑا اہل بیت کا نام لے لیتے ہیں، اور وہ شیعہ لوگ جو ہے جلوس ولوس نکالتے، اور سنی لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کا بھی ایک ٹائٹل ہو جاتا ہے کہ بھئی سنی لوگ روزہ کئی کا رکھتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کا، موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کے پاس ہو گئے تھے، فرعون ڈوب گیا تھا، وہ خوشی کا ایک روزہ رکھ لیا اور ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ پوچھے گا میرا حسین جس دن شہید ہوا تھا، میرے محبوب بندے جنتیوں کا سردار جس دن حسین کا سر کٹا تھا، بتا تو کیا کیا اس دن؟ مولا پتہ نہیں، شیعہ تو ماتم کر رہے تھے اور ہم لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کا روزہ رکھ رہے تھے، پتہ نہیں، اور تو ہم کو کچھ مولانا لوگ بتائے نہیں۔ ہاں خطابات ہوتے تھے کہ کالے کپڑے پہننا حرام ہے، ماتم کرنا حرام ہے، رونا حرام ہے، گال پیٹنا حرام ہے، مولانا کا بیان ہوتا تھا بدعتوں سے بچو جی، اور ہم سنتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر جی، ہمارے ایک ساتھی ہے حیدرآباد کے، وہ کہتے تھے لوگوں کو سمجھا کے تھک گئے کہ بابا ملا کے دین پہ نہیں، اللہ کے دین پہ چلو۔ یہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ عوام جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کو پڑھنا سرے سے چھوڑ دی، پڑھتے ہی نہیں، کبھی نہ ہاتھ میں کبھی بخاری لیتے، نہ ترمذی لیتے، نہ کوئی فقہ کی کتاب اٹھاتے ہی نہیں، جو ملا بیان کر دیا بس وہی دین اسلام ہے، جو ملا بیان کر دیا وہی دین اسلام۔ اب ملا پتہ نہیں سچے تھے یا جھوٹے تھے، غلط تھے یا صحیح تھے، بابا ملا آپ کے میرے خبر میں آنے والا نہیں ہے جی، اللہ سب سے پوچھے گا میں تم کو دین دیا تھا۔ پڑھنا، قرآن اٹھانا، ترجمے پڑھنا، حدیث پڑھنا، کتابیں اٹھانا، خود بھی پڑھنا۔ یہ قرآن ملاؤں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، یہ قرآن ہر مسلمان کے لیے نازل ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ، مسائل فقہیہ، تاریخ اسلام، یہ صرف ملاؤں کے لیے نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ اٹھاؤ، پڑھو، دیکھو کیا لکھا ہے۔ آپ پتہ ہی نہیں ہم کو، اگر قیامت کے دن کھڑے ہو جاتے اور اللہ پوچھتا کہ بتاؤ اہل بیت کی محبت میں تو نے کیا کیا، معلوم ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ 21 تاریخ کب آتی مولا علی کی چلے جاتی پتہ نہیں، 3 تاریخ سیدہ فاطمہ کی آتی اور چلے جاتی، کسی کو پتہ نہیں۔ امام حسن کے بارے میں تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ جتنے جنتی ہے نا جی، جتنے جنتی ہے سارے انشاءاللہ سارے ہم سب جنتی ہے، ہمارے مرشدہ جنتی ہے، قادریاں جنتی، چشتیاں جنتی ہے جی، سارے علماء اہل سنت اور دیگر علماء سب جنتی ہے، اولیاء اللہ جنتی ہے، غریب نواز جنتی، غوث الاعظم جنتی ہے جی، تابعین جنتی ہے، صحابہ جنتی ہے، حسن جنتیوں کے سردار ہے۔ نہ کب پیدا ہوا معلوم، نہ کب انتقال ہوا معلوم، نہ ان کی تاریخ معلوم، نہ ان کی زندگی معلوم، بس وہ تھے حضور کے 2 نواسے، بچپن میں پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سجدہ لمبا کر دیتے تھے، مطلب ان کی پوری زندگی بچے ہی تھے وہ۔
बड़े नहीं हुए वो, जवान नहीं हुए वो, जंग नहीं किए वो, फिका नहीं बयान किए वो, हसन और हुसैन क्या बयान किए नहीं मालूम, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी नहीं मालूम, बस एक सवाल करते अहले बैत से मोहब्बत करते, हाँ मोहब्बत करते। क्यों बोलते ये झूठ बात? कहां की मोहब्बत? अरे जिससे मोहब्बत करते हो उसके तो एक एक अदा को याद रखते हैं। कहां मोहब्बत करते अहले बैत से? मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। ये आखिरत का सौदा है, ये ईमान का सौदा है, ये जन्नत का सौदा है, ये जन्नत का सौदा है। इस मामले में लूज नहीं होना, कमजोर नहीं पड़ना। अल्लाह अकबर। फिर फरमाते हैं जब ये चार चीजें बयान किए, क्या चार चीजें? जिस्म के बारे में पूछा जाएगा, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, पैसा इनकमिंग आउटगोइंग कैसा हुआ, और चौथी चीज हुब्बे अहले बैत के बारे में पूछा जाएगा। तो लोग सवाल किए या रसूल अल्लाह फमा क़ीला या रसूल अल्लाह फमा अलामत हुब्बिकुम, या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत की अलामत क्या है, क्या निशानी है, कैसा समझना कि हमारे अंदर हुब्बे अहले बैत आया या नहीं आया। अगर हम मुहर्रम धूम से मना ले, मुहर्रम में इमाम हुसैन का तज़किरा करे, वाक़िआत को याद करे, या हुसैन का विर्द कर ले, तो क्या हुब्बे अहले बैत साबित हो जाएगा? क्या सय्यदा की फातिहा करने से साबित हो जाएगा? क्या निशानी है, निशानी सिग्नल क्या है, मार्क क्या है कि हमारे अंदर हुब्बे अहले बैत है या नहीं है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदरब बियदिही अला मनकिबि अली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथ से मौला अली के शोल्डर पर इस तरह से मारकर बताया कि हुब्बे अहले बैत की अलामत अली है, हुब्बे अहले बैत की अलामत अली है। कई लोग ऐसे होंगे जो मुहर्रम मना लेंगे, इमाम हुसैन को याद कर लेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये हुब्बे अहले बैत है। हो सकता रिवाज है, बाप दादा करते थे मैं भी कर रहा हूं और चल गया, ऐसा हो सकता है जी। ये हो सकता है कि भाई शुरू से चला आ रहा कर सब महल्ले वाले इमाम हुसैन का मौलाना बयान कर रहे थे तो मैं भी बयान सुन लिया। तज़किरा इमाम हुसैन और मोहब्बत इमाम हुसैन फर्ज है, पर हुब्बे अहले बैत की अलामत नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और ये बात कहने के लिए बहुत सारे उलमा झिझकते हैं, मगर मैं ये अपना फर्ज समझता हूं आप तक पहुंचाना। इमाम हसन से मोहब्बत करना, चर्चा करना, सैयदा फातिमा से मोहब्बत करना, जी आपके नाम से घर में फातिहा करना, खुसूसी खाना पकाना, गरीबों को खिलाना, ये सब करो, लेकिन ये सब मिलाकर भी गारंटी नहीं है हुब्बे अहले बैत की। हुब्बे अहले बैत की गारंटी होती है अली का नाम लेने से, अली का चर्चा करने से, अली का झंडा बुलंद करने से। रब्बुल जलाल की इज्जत की कसम मैं बता रहा हूं आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुब्बे अहले बैत को फर्ज किए, जो मोहब्बत जो सही रास्ते पे चलता है उसका इम्तिहान होता है या नहीं होता है? जो सही रास्ते पर चलेगा उसका इम्तिहान होता है। आप जिंदगी भर या हुसैन करते फिरे, आपसे इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, जमाना आपका खिलाफ नहीं होगा, जमाना आप पर फतवा नहीं लगाता है। लेकिन जब आप या अली कहेंगे, जब फतवे शुरू होते हैं, जब सवाल शुरू होते हैं, क्यों? अली नाम है हुब्बे अहले बैत की गारंटी का। माअज़ल्लाह को यह तसव्वुर न करे कि मैं ये कह रहा हूं इमाम हुसैन का नाम लेना जरूरी नहीं, माअज़ल्लाह जी, उनका नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? इमाम हसन का मकाम, इमाम हुसैन का मकाम, ये सब तो जाने मुस्तफा है, ये पंजतन है ये। मगर ये पंजतन की हकीकी मोहब्बत की गारंटी ये है कि जबान पे बार बार अली का नाम आता हो, अली की फजीलत बयान करता हो, अली के नाम पे आगे बढ़ता हो। और ये नाम पे जो आगे बढ़ता है, मैं आपको बता रहा हूं, उसके ऊपर शीइयत का फतवा पहले लगा देते। अब आप बताइए, जब से मैं यहां पर बैठा, अब से नहीं बता रहा हूं, मैं पिछले 6, 8 साल, 10 साल से जब से ये बयान कर रहा हूं, कभी कोई बात जो किताब में नहीं है बयान नहीं किया जी। जो कुछ बयान किया हुब्बे अली में बयान किया, या अली के दुश्मनों के जवाब में बयान किया, जो अली से बोझ रखा, अहले बैत से बोझ रखा। कभी हदीस से या किताब से हटकर एक लफ्ज बयान नहीं किया। उसके बावजूद लोग मुझे शिया कहते हैं। मैं शिया नहीं हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं शिया नहीं हूं। मैं आपको इंतहा बता दूं, मैं जिसका मुरीद हूं वो हुसैनी नहीं है, वो सिद्दीकी है।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا میں مرید ہوں، میرا پیر صدیقی، میرا دادا پیر صدیقی، میں کیسے شیعہ ہو سکتا ہوں؟ میں خود ٹھہر کر قبلے کی دیوار پر خلفائے راشدین کے نام لکھاتا ہوں، ہر خطبے میں خلفائے راشدین کے نام پڑھتا ہوں، میں کیسے شیعہ؟ حدیث رسول بیان کر دیا تو شیعیت کا ٹائٹل لگاتے جی؟ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب علی کا نام لیتے ہیں تو امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور سچا امتحان کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کھرا ایمان والا کون ہے اور کچے ایمان والا کون ہے جی؟ کھرا اور کھوٹا کب پتہ چلتا ہے بھائی؟ جب ایگزامن کرو تبھی تو معلوم ہوگا نا، بغیر ایگزامن کی تو سب حب اہل بیت والے، سب حب اہل بیت والے، علی کے لیے جان حاضر، علی جی امام حسین کے لیے جان حاضر، جان حاضر، مال حاضر، فلاں حاضر۔ جب کربلا کو گئے تو صرف 110 آدمی تھے ساتھ میں، یہ اس کو بولتے ہیں جانچ، امتحان بولتے ہیں۔ جب امتحان آتا ہے تب پتا چلتا ہے کھرے کتنے ہیں اور خالی زبانی کتنے تھے۔ تو کھرا پتا چلنا ہے تو علی کا نام لینا، علی کا نام لے اور اس پر ڈٹ جائے کہ اس سے میں اسٹیپ بیک نہیں ہونے والا ہوں، تو سمجھنا کہ ہاں حب اہل بیت دل میں بیٹھ گیا۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ فما علامت حبکم، یا رسول اللہ اہل بیت سے محبت کے دلیل کیا ہے؟ فضرب بیدی علی منکب علی، آقا نے ایسے مار کر بتایا علی یہ ہے ہم سے محبت کرنے کی دلیل، ہم سے محبت کرنے کی دلیل علی ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔